نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی پال کر اپنی آخرت تو خراب کی ہی تھی، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر نہایت آرام سے بٹھایا۔ اس وقت رضوان فرشتے نے خلعت فاخرہ آپ علیہ السلام کو پہنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد کل ریحان اور سبزے اور شگوفوں کا عجیب و غریب بوستان بنا دیا، اور شہری چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پروردگار عالم جل جلالہ کا فضل کرم ہوا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا طعام پہنچاتے۔ کمال خوشی اور بے غمی کا وقت گزرتا۔ 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی۔ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود دیکھتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کرتا تھا کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور ملک پر آفت آ پڑے گی، اور کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا تو وہ تسلی دیتے کہ اس آگ میں سنگ خارا میں اگر ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا، یہ تو انسان ہے۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد بہت خوبصورت باغ ہے اور چشمہ شیرین جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا، اضطراب اور پریشانی سے سرگردان ہوا اور کہا، اے ابراہیم، تجھ پر ایسی جان گداز آگ کو کس نے گلزار کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا اثر ہے۔ نمرود نے بھی کہا کہ جس کی قدرت کا یہ ادنا اثر ہے، فی الحقیقت وہ بڑا پروردگار ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت ساری زندگی میں پھر نہ ملا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے جو پہاڑ کی مانند تھی نکل کر آئے تو دوبارہ نمرودیوں کو واض و نصیحت شروع کی۔ نمرود نے چند روز کی مہلت مانگی تو اس کے وزیر نے کہا کہ اتنی مدت تو نے خود خدائی کی، اب دوسرے کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے۔ آخر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائے اور بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگا۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا، تو تیرے غارت کرنے کو اس کا ادنا لشکر بھی کافری ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو کہو مجھ پر اپنی فوج بھیج کر میری عصمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے اعلان جنگ سن کر 3 دن کی مہلت مانگی، پھر لاکھوں کی فوج اکٹھی کی اور ایک میدان میں جمع کیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام، آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا کہ پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چھپ گئی۔ نمرود نے اعلان کر دیا، اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ نعرے بجاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش حواس اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم گوشت پوشت خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے، آدمی جانور سب ختم کر دیے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا۔ اتنے میں ایک لگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا۔ وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود ہتھوڑوں سے سر کو مارتا اور دیواروں سے سر کو ٹکراتا رہا۔ 40 دن کے بعد اسی عذاب میں جہنم میں رسید ہوا۔
اور کہتے ہیں کہ 40 دن کا ٹائم کیوں تھا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ 40 دن رہے، گویا اس نے حضرت ابراہیم پر ظاہری طور پر 40 دن دنیا کی آگ مسلط کر کے عذاب دینا چاہا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے 40 دن کا ایسا عذاب دیا کہ جس کی دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی۔